ساتھیو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان دنوں ہم کس بات کے لیے سیکھ رہے ہیں کہ خدا پر بھروسہ، ٹرسٹ آن گاڈ، خدا پر بھروسہ کرنے کے تعلق سے کہ ایماندار کو خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اس کے تعلق سے میں نے بتایا تھا کہ مصیبتوں میں بھی خدا پر بھروسہ، مشکل ہے تو بھی، اور پھر کہ خدا قادر مطلق ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ اور پچھلے سنڈے جو تھا کہ ہر بشر پر خدا کا اختیار ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان کیوں نہیں ہے، امیر ہے، غریب ہے، بادشاہ ہے، کوئی بھی کیوں نہیں ہے، سب پر کس کا اختیار ہے؟ اور لکھا ہے کہ وہ پانی کے نالوں کی طرح جدھر چاہتا ہے اس کے دل کو پھیر دیتا ہے۔ تو میں نے بہت خوبصورت مثال تھی کہ جیسے ایک کسان جس کھیت کو ضرورت ہوتی ہے وہ پانی کا نالا اس کھیت کی طرف اس کا رخ موڑ دیتا ہے۔ ہمارا خدا بھی بالکل ایسے ہی ہے، جدھر ضرورت ہوتی ہے بادشاہوں کے دلوں کو بھی پھیر دیتا ہے۔ آمین۔ اس لیے ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، اس کی ذات کو سامنے رکھنا ہے۔ اور دنیا کے اندر کچھ بھی کیوں نہیں ہوتا، ہم اس کے لوگ ہیں، اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اور اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا توکل، بھروسہ آس اسی پر ہو۔ آج کا جو سرمن ہے، جو ٹائٹل ہے، خدا سب موسموں پر اختیار رکھتا ہے۔ آئیے حوالہ جات ذرا پڑھیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے چلتے ہیں۔ یرمیہ نبی کے صحیفے میں سے 14ویں باب میں سے، یرمیہ نبی کا صحیفہ 14واں باب، اور اس کی 22ویں آیت یا 21ویں سے پڑھتے ہیں۔ اپنے نام کی خاطر رد نہ کر اور اپنے جلال کے تخت کی تحقیر نہ کر، یاد فرما اور ہم سے رشتہ عہد کو نہ توڑ۔ قوموں کے بتوں میں کوئی ہے جو بھی برسا سکے، یا افلاک بارش پر قادر ہیں؟ اے خداوند ہمارے خدا، کیا وہ تو ہی نہیں ہے؟ بس ہم تجھ ہی پر امید رکھیں گے، کیونکہ تو ہی نے یہ سب کام کیے ہیں۔ ایک اور حوالہ دیکھیں، زبور 114واں زبور، پہلی آیت سے۔ جب اسرائیل مصر سے نکل آیا، یعنی یعقوب کا گھرانہ اجنبی زبان والی قوم میں سے، تو یہودا اس کا مقدس اور اسرائیل اس کی مملکت ٹھہرا۔ یہ دیکھتے ہی سمندر بھاگا، یردن پیچھے ہٹ گیا، پہاڑ مینڈوں کی طرح اچھلے، پہاڑیاں بھیڑ کے بچوں کی طرح کودی۔ اے سمندر تجھے کیا ہوا کہ تو بھاگتا ہے؟ اے یردن تجھے کیا ہوا کہ تو پیچھے ہٹتا ہے؟ اے پہاڑوں تم کو کیا ہوا کہ تم مینڈوں کی طرح اچھلتے ہو؟ اے پہاڑیوں تم کو کیا ہوا کہ تم بھیڑ کے بچوں کی طرح کودتی ہو؟ اے زمین تو رب کے حضور، یعقوب کے خدا کے حضور تھر تھرا، جو چٹان کو جھیل اور چکماک کو پانی کا چشمہ بنا دیتا ہے۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ جیسا میں نے پہلے بتایا، ٹائٹل جو ہے کہ خدا سب قوتوں پر اور پھر نیچر پر، فطرت پر، قدرت پر، اور آسان لفظوں میں کہ ہر طرح کے جو دنیا کے اندر بڑے سے بڑے واقعات کیوں نہیں ہوتے،
ان سب پر خدا کیا ہے؟ قادر مطلق ہے. وہ قدرت رکھتا ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، پار میں ہے، کچھ بھی اس سے دور نہیں ہے، سب کچھ، ایوری تھنگ. اور وہ فطرت کے اندر، قدرت کے اندر، نیچر کے اندر یا یونیورس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کے اختیار میں ہے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ خدا اپنی قدرت کے کلام سے سب چیزوں کو سنبھالتا ہے. ایوری تھنگ، سب کچھ وہ اس کے کنٹرول میں ہے، اختیار میں ہے، اس سے کچھ بھی باہر نہیں ہے. اور جتنے مرضی نیچر کے اندر، فطرت کے اندر واقعات وقوع میں کیوں نہ ہوں، بڑے سے بڑے واقعات، سب پر اس کا اختیار ہے، سب پر. پہاڑوں کو دیکھ لیجئے، اور بڑے بڑے جو گلیشیئرز، تودے وہ گرتے ہیں، اور ان سب پر، ہواؤں پر، پانیوں پر، بادلوں پر، سب پر اس کا اختیار ہے. ایوری تھنگ. جیسے میں نے کہا کہ اس لیے ہمیں اس پر بھروسہ رکھنا ہے کہ سارے موسم اسی کے اختیار کے اندر ہیں. جیسے ان دنوں بہت پانی اسلام آباد کے علاقوں میں، راول پنڈی اور اسلام آباد میں، اور میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی، وہ گاڑیاں بہہ رہی ہیں ایسے پانی کے اندر، اتنا پانی تھا. اور یہ بچوں کو پکڑے پلیز، جن کے بچے ان کو کنٹرول کریں. تو کہتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر ایک بادل، بہت بڑا بادل جو ہے وہ پھٹا ہے، اور جس کی وجہ سے بہت پانی وہاں پر آیا. اور کہتے ہیں کہ وہ بادلوں کے اندر ٹنوں کے حساب سے پانی ہوتا ہے، ٹنوں کے حساب سے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہے ہی پانی ہے اوپر بھی، ہاں اوپر بھی پانی، نیچے بھی پانی. اور یہ ہمارے خدا نے اپنی قدرت کے کلام سے، آپ سب دیکھیے کہ فضا کے اندر ایسے ہی لٹکا ہوا ہے. اور یہ بادل وہ ایسے نہیں ہیں، پانی سے بھرے ہوئے ہیں، ٹنوں کے حساب سے پانی. اور جہاں پر گرا، ایک یہ 2019 کا واقعہ ہے، 28 پیپلز، 28 لوگ جو وہ پانی گرنے سے ان کے اوپر گرا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو مطلب یہ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں دنیا کے اندر بہت سارے. اور جاپان کے اندر سونامی ہر سال، اور بنگلہ دیش کے اندر بہت جانوں کا نقصان ہوتا ہے. انڈیا کے بہت سے علاقوں کے اندر، ہمارے پاکستان کے اندر بھی یہ علاقہ جات جو ہیں وہ بہت سے گاؤں کے گاؤں تباہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کا جان و مال کا نقصان ہوتا ہے. ہاں جی، پچھلے سال کراچی میں، اس دفعہ بھی کراچی کے اندر. تو یہ ایسے ڈھیروں واقعات دنیا کے اندر ہوتے رہتے ہیں. امریکہ کے اندر حالانکہ اتنا وہ رچ ہے، پھر بھی ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اور میں نے بتایا کہ یہ بادل پھٹا پچھلے دنوں، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹنوں کے حساب سے پانی اس میں تھا. تو اپنے خدا کی آپ قدرت کو دیکھیے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ کوئی بھی واقعہ کیوں نہیں ہوتا دنیا کے اندر، کوئی بھی ایک چھوٹا سا. اور یہاں تک کرائسٹ نے تو کہا کہ ایک معمولی چڑیا بھی تمہارے آسمانی باپ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گرتی. اس لیے خواہ کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، جیسے داؤد کہتا ہے خواہ زمین الٹ جائے، پہاڑ سمندر کی تہہ میں ڈال دیے جائیں، ہاں کہتا ہم کو کچھ خوف نہیں ہے. ہاللیلویا. ایمانداروں کو بھروسہ خدا پر رکھنا ہے کہ ہمارے خدا کے سب کچھ اختیار میں ہے، کنٹرول میں ہے. اور سب وہ موسموں پر
اور ہر ایک چیز نیچر کے اندر جو بھی ہے خدا کے کنٹرول میں ہے، اختیار میں ہے، اس کی مرضی سے باہر نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ پھر دیکھ لیں کہ کتنی ہمیں سمجھ ہے، کتنا ہم اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ تھوڑا سا کوئی ایسے واقعات ہو جائے گھر کے اندر تو آپ دیکھیں مشکل بن جاتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کیوں ہو گیا ہے، کوئی حادثہ کیوں نہیں ہو جاتا چلتے چلتے، کوئی چھوٹا سا ہو جائے یا بڑا ہو جائے، تو ایسے مشکل پڑ جاتی ہے کہ کیا کچھ ہو گیا ہے، یہ کیوں ہونے دیا خدا نے، اور خدا کہاں تھا۔ کئی دفعہ اس طرح کے سوالات لوگوں کے دلوں کے اندر ابھرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ایسا واقعہ ہوا تو کیوں ہوا، اور اگر ہو گیا ہے تو خدا کہاں تھا۔ میں تو خدا کے ساتھ چلنے والا ہوں، میرا تو اس پر بھروسہ ہے اور خدا سے میں پیار کرتا ہوں، تو کیوں ایسا واقعہ۔ یعنی ہماری زندگی سے ان گنت ایسے واقعات جڑے ہوئے ہیں جس میں آ کر انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہی ہو گیا، یہ کیوں ایسا ہو گیا، کیوں میرے ساتھ ہی یہ ہوا ہے۔ ایک بہن نے کہا کہ بھائی جی میں تو لگتا ہے کہ اس دنیا کے سارے دکھ میرے ہی لیے ہیں۔ تو میں نے کہا ہاں جی آپ کے لیے ہیں تو یو آر بلیسڈ ون، آپ مبارک ہیں۔ وہ کہتی یہ کیا بات۔ میں کہ یعقوب رسول کہتا ہے کہ دیکھو صبر کرنے والوں کو ہم مبارک کہتے ہیں۔ تو اگر آپ دکھوں مشکلوں مصیبتوں کے اندر صبر کرتے ہیں تو یو آر بلیسڈ ون، آپ مبارک ہیں، خدا آپ کو کہتا ہے۔ تو مانی کیا کہ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، دکھ ہو، سکھ ہو، مشکل ہو، مصیبت ہو، تنگی ہو، کچھ بھی کیوں نہ ہو، ہمیں اپنے خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اور داؤد سے سیکھیں، وہ کہتا ہم کو کچھ خوف نہیں، ذرا بھی نہیں، 0% بھی نہیں۔ اب دیکھیں خواہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ پہاڑ سمندر کی تہہ میں ڈال دیے جائے، زمین الٹ جائے۔ گیت گاتے ہیں نا، پاویں جے کر ہڑ بھی آوے نالے پانی کرنے شروع، آتا ہے نا گیت، چلے گائے ایک انترا ذرا۔ ہاں، پاویں جے کر ہڑ بھی آوے نالے پانی کرنے شور، پاویں سب گائیے، ہڑ بھی آوے نالے پانی کرنے شور، خوف نہ کری یہ پہاڑاں دا پاویں چھڑ جان جا، خوف کریے پہاڑاں دا پاویں چھڑ جان جا، رب ساڈا زور ہے تے نال ساڈی پناہ دے، مدد او سختیاں وچ جیڑا ساڈا۔ ہالےلویا، تعریف جائیں گے اپنے خداوند کے لیے۔ تو یہ اس لیے ہم اس پر بھروسہ ہمیں رکھنا ہے، خدا کے اختیار میں ہے۔ اور یہ سرمن سنانے کا یہی مقصد ہے کہ آپ کو یہ ریئلائز ہو، اس بات کا احساس ہو کہ سب کچھ ہمارے خدا کے اختیار میں ہے۔ پانی کی 2 بوندیں بھی زمین پر گرتی ہیں تو یہ اس کے اختیار میں ہے۔ بائبل میں جو حوالہ میں نے پڑھا، لکھا ہے کہ یرمیہ نبی لکھتے ہیں کہ قوموں کے بتوں میں سے کوئی ہے کہ زمین پر میہ برسا سکے؟ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ یعنی کہتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور وہ اس قوم کو یہ احساس دلاتا ہے کہ بھئی خدا کی طرف سے ہے، اور کہتا ہے کہ قوموں کے بتوں میں سے کوئی ہے کہ زمین پر میہ برسا سکے؟ کوئی نہیں ہے۔ اور عام زندگی کے اندر بھی، دنیا کے آپ کسی بھی کہیں بھی حصے میں جائیں،
بارش کے لیے اگر بارش نہیں ہوتی تو پھر کہنا ہے خداوند تو بارش بھیج. ہاں یہی ہے نا, بارش کون بھیجے؟ خدا کو. خدا تو بارش بھیجے. یعنی جن علاقوں میں نہیں ہوتی, گرمی ہوتی ہے, جن علاقوں میں وہ موسم مطلب گرم ہوتا ہے, وہ یہ خواہش کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں کہ خداوند تو بارش بھیج. اور آپ دیکھیں کہ بارش کے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں. ہاں یعنی یہ جو اتنا بڑا کام ہے اس کے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا تو بھیج. تو باقی چھوٹی موٹی پرابلم آ جائے تو پھر اور طرف توجہ ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ بڑا واقعہ, اور کسانوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ جب اگر بارش وقت پر نہ ہو تو پھر کیا ان کے وہ کھیتوں کا حال ہوتا ہے. فصلیں سوکھے کی وجہ سے تو بہت برباد ہو جاتی ہیں, اناج کا حاصل نہیں ملتا, ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے اور ان کو پتہ ہے. تو آپ دیکھیے کہ لوگ بارش کے لیے خدا سے کہیں گے. جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں آپ سب, جب گرمی ہو, شدت ہو تو کہتے ہیں خداوند آج بارش بھیج. ہاں یا اگر کوئی بہت سخت گرمی ہے تو کہتے ہیں کہ آج بارش ہوگی. ہاں مسیح نے بھی یہ اس کے حوالے سے کہا کہ جب تم آسمان کو کھلا دیکھتے ہو تو کہتے ہو کہ آج جو ہے وہ بارش ہوگی, آندھی آئے گی. تو بارش کے لیے خدا سے کہتے ہیں. تو دوسرے, میں سوچ رہا تھا کہ دوسرے معاملات چھوٹا موٹا ہو جائے اور طرف بھاگتے ہیں اور ذریعہ کو ڈھونڈتے کہ کہیں نہ کہیں سے وہ ہو جائے, وہ مشکل حل ہو جائے, ہم نکل جائیں کسی نہ کسی طرح سے. یرمیاہ کے پیریڈ میں سخت کال پڑا. یہ 14واں باب جس کا میں نے حوالہ پڑھا, آپ گھر جا کے پڑھیے. سخت کال, اتنا شدید کال تھا کہ ان کو پینے کے لیے پانی تک نہیں تھا ملتا, کیونکہ باہر محاصرہ تھا, بابل کی فوجوں نے گھیرا ہوا تھا اور شہر کے اندر سب کچھ ان کے پاس روٹی پانی ختم ہوتا گیا اور وہ روٹی پانی سے مرنے لگے. لکھا ہے کہ شیر خاروں کی زبان تالو کے ساتھ جا لگی, یعنی قحط آ گیا, کال آ گیا. تو وہ پانی کے لیے, تو یرمیاہ ان کو کہتا ہے کہ کیا کوئی ہے بت جو آسمان سے میہ برسا سکے؟ کوئی ہے تو لاؤ. یعنی اس کا مطلب کوئی بھی نہیں ہے, خدا ہے, صرف وہ برسا سکتا ہے. تو بابل اس دور میں اسرائیلی مصر پر بھی توکل کرتے تھے کہ مصر ہمیں چھڑا لے. تو یرمیاہ گویا یہ ان کو سکھا رہا ہے کہ خدا پر توکل کرو, بھروسہ رکھو, جو خدا کہتا ہے وہ کرو. وہ کہتا ہے کہ بابل میں چلے جاؤ تو چلے جاؤ, اسی میں تمہاری بھلائی ہے. وہ کہتے تھے نہیں. تو قحط کال شدید قسم کا, اور یہ خدا نے پہلے ان کو کہہ دیا تھا استثنا 28 باب کے اندر کہ اگر میرے حکموں پر عمل کرو گے تو بر وقت میہ برساؤں گا. بر وقت, ہاں جی, ٹائم کے اوپر جب ضرورت ہوگی. اور لکھا ہے کہ میں بر وقت پچھلا اور پہلا میہ برساؤں گا. میہ برساؤں گا تو فصلیں ہوں گی, اناج ہوگا, کھانے پینے کو سب کچھ افراد سے ملے گا. تو لکھا میں بر وقت برساؤں گا. لیکن آگے لکھا لیکن اگر میرے حکموں پہ نہیں عمل کرو گے تو لکھا میں آسمان کو پیتل کی طرح اور زمین کو لوہے کی مانند بنا دوں گا. اور لکھا تم پر دھول برسے گی, خاک. یہ تم کہتے ہو کہ میہ آئے, بارش آئے, آسمانوں سے دھول خاک برسے گی. اس مطلب اس ایسی حالت میں بارش کا بڑے فنکشن ہے, بھی صاف شفاف وہ کر دیتی ہیں, فضا بھی ایسے نیٹ کلین ہو جاتی ہے. جیسے اب فضا کے اندر وہ گرد سی ایک آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ پھر ماسک پہننے پڑتے ہیں, بہت گرد ہوتی, ویسے نکلا نہیں جاتا باہر کیونکہ وہ ساری فضا گرد آلود. تو خدا نے, تو یہ ایک طرح سے ججمنٹ ہے, عدالت ہے کہ جب کوئی نہیں ٹھیک خدا کے ساتھ چلتا تو خدا نے ان کو کہا اگر حکموں پہ عمل کرو گے تو بر وقت میہ برسے گا. ہاں اس لیے جو خدا کہتا ہے بٹھائیں, خدا کا کلام یہ ہمیں کہتا ہے, یہ ہم نے کرنا ہے. ہاں
تو نہیں، تو لکھا ہے خاک اور دھول برسے گی، اور وہ ملک جو زرخیز ملک تھا، سب خاک فضاؤں کے اندر، خدا نے کہا کہ میں وہ تم کو دوں گا، اور لکھا ہے میں تمہارا پاؤں بھی ٹکنے نہیں دوں گا۔ تو یہ اس وقت جب کوئی خدا کے حکموں پہ نہیں عمل کرتا، نہیں تو خدا تو بر وقت جب بھی ضرورت ہو، زیادہ بارش ہو جائے، میںہ آ جائے، پانی آ جائے تو یہ نقصان دہ ہوتا ہے، فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، ہزاروں جو ہے وہ لاکھوں اربوں کا نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ زیادہ بارش کی وجہ سے، کھیت کی وجہ سے۔ لیکن اگر بر وقت ہو، جب ضرورت ہو، تو خدا کہتا ہے عمل کرو گے۔ تو انہوں نے عمل نہ کیا، اور پھر آموز کی کتاب اگر پڑھے، چونکہ انہوں نے عمل نہیں کیا، تو اب سنیے، لکھا ہے کہ میں نے ایک خطے پر برسایا می، اور دوسرے کھیت کے اوپر نہیں برسایا۔ اب یہ دیکھیے خدا کی قدرت کو، کہ ایک جو پارٹ ہے زمین کا، اس پہ تو بارش ہو رہی ہے، تو دوسرے پہ، ساتھ والے پہ نہیں ہو رہی۔ تو معاملہ یہی تھا کہ انہوں نے خدا کے حکموں کو توڑا تھا۔ ایک قطعہ زمین کے اوپر تو بارش ہو رہی تھی، اور دوسرے پر نہیں ہو رہی تھی۔ لکھا تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے۔ مطلب گھر کے اندر ایسی کنڈیشن بھی ہو جاتی ہے کہ بس کبھی بارش ہو جاتی، کبھی نہیں، معاملات بگڑ جاتے ہیں، بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ لکھا تو بھی تم میری طرف رجوع نہیں لائے۔ انہیں ایسی کنڈیشن ہے تو اس کا مطلب کہ ٹھیک رجوع وہ نہیں لا رہا، خدا سے دور ہے۔ ایک خطے پر بارش ہو رہی ہے اور دوسرے پر نہیں ہو رہی، تو کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ خدا نے کہا کہ میں آسمان کو بند کر دوں گا، اور خاک اور دھول تم پر جو ہے وہ برسے گی۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جو خدا کے حکموں کے اندر رہتے ہیں، آج بھی بر وقت بارش ہوتی ہے، آمین، بر وقت ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، بر وقت معاملات حل ہوتے ہیں۔ خدا ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ میں آسمان کو کھول دوں گا، اور لکھا ہے آسمان کو جو میرا اچھا خزانہ ہے، آمین، اچھا خزانہ ہے۔ تو اگر تو بند ہے، سمجھتے ہیں کہ بند ہے، تو پھر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوگی۔ خداوند کہیں نہ کہیں کمزوری ہے، معاف کر مجھے۔ نہیں تو خزانہ تو اس کا اچھا، نعمتوں برکتوں سے بھرا ہوا، سب کچھ ہے اس کے پاس۔ میں اور آپ اس کے بچے ہیں، اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، سب کچھ وہ دے گا، جو کچھ نیڈ ہے، بس رجوع ٹھیک لائیے۔ کہیں نہ کہیں کمی ہے خاندان کے اندر۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم ٹھیک طور پر خدا کی عبادت نہیں کر پائے، مجموعی طور پر۔ یہ تو وہ تو سب پر مہربان ہے۔ مسیح نے کیا کہا؟ وہ نیک و بدو دونوں پر اپنے سورج کو چمکاتا ہے، سب پر وہ مہربان، برساتا ہے سورج کو سب پر۔ لیکن اگر کوئی اور اس سے بھی آگے بڑھ جائے، آپ دیکھیں سب پر وہ برساتا ہے، نیک و بدو دونوں کے اوپر، لیکن اگر کوئی اس سے بھی آگے بڑھ جائے، خدا کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لے، ایمان لے آئے، تو پھر اس پر خاص فضل ہو جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ دنیا کے اوپر فضل ہے خدا کا، لیکن نیکو بدوں پر بھی برساتا ہے، بدوں کے اوپر آپ دیکھیں، جو گنہگار بدی کے اندر، اس پر بھی برساتا ہے سورج، اور بارش اس پر بھی برساتا ہے، دونوں پر برساتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنی بدی سے باہر آ جائے، نکل آئے، تو سورج کیا؟ پھر وہ اپنی نجات بھی اس کو دیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، فضل کرتا ہے، آمین۔ تو یہ ایک سورج تو سب پر چمکتا ہے، دنیا پوری کے اندر چمکتا ہے، ساری دنیا پر بارش ہوتی ہے، لیکن ایک خاص فضل ہے، خاص رحم ہے اس کا، وہ کس پر ہے؟ وہ کلیسیا پر ہے، کہ
اس نے انہیں نجات دی ہے، اس نے انہیں ہمیشہ کی زندگی دی ہے۔ یہ خاص فضل ہے، اس لیے یاد رکھیے میں اور آپ جو اس کو جان گے، خاص فضل ہے اس کا، اسپیشل دنیا پر بھی ہے، لکھا ہے وہ نیکو دونوں بدو دونوں پر میچ برساتا ہے، دنیا پر بھی ہے۔ لیکن جو ایماندار ہیں، جو مسیح کو جان گئے ہیں، ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ اس کا خاص فضل ہے، اس کا خاص رحم ہے، ترس ہے اس کا، کہ وہ اس کو جان گئے ہیں، پہچان گئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ دنیا کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے، چلتا آئے گا، اور شاید دن بدن یہ بڑھتا جائے۔ جیسے میں نے کہا بادلوں میں سے پانی، اور یہ سارا اوپر پانی نیچے، اور نوح کے پیریڈ کے اندر تو لکھا ہے کہ آسمان کے دریچے بھی کھل گئے اور زمین کے سوتے بھی پھوٹ گئے۔ اس دور کے اندر لکھا ہے کہ ہر کسی نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا۔ آج بھی کئیوں نے اپنے لائف سٹائل بگاڑا ہوا ہے، طریقے بگاڑے ہوئے ہیں، اپنے سوچ، اپنے خیال، اپنے ارادوں کے مطابق۔ نوح کے پیریڈ میں بائبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنا طریقہ بگاڑا ہوا ہر کسی کا، اور خدا نے اپنے دل میں غم کیا، لکھا کہ میں انسان کو بنانے سے ملول ہوا ہوں۔ جب کوئی اپنے طریقے پہ چلے گا تو پھر خدا ملول ہوتا ہے، غم کرتا ہے۔ تو لکھا میں نے اس نے کہا کہ میں ان کو برباد کروں گا پانیوں سے، تو پانیوں سے خدا نے مارا، 40 دن رات پانی، اور پانی ہی پانی سب کچھ، جہاں پوری دنیا کے اندر، اور پھر مرنا شروع ہو گئے، لوگ ہلاک ہونا شروع ہو گئے۔ اب دیکھیے دنیا کو پانیوں سے مارا اس دنیا کے اندر، اور پترس کے پانیوں سے کیا بچے؟ آسمان پر یہ جو شہاب ثاقب ہیں، یہ بڑے بڑے نیئر اور آسمان، چاند، سورج، ستارے، ان سے وہ ہلاک کرے۔ اس پیریڈ کے لوگ، نوح کے پیریڈ، پانیوں سے خدا نے مارا، ججمنٹ کی، عدالت کی، کیونکہ انہوں نے اپنا طریقہ بگاڑا ہوا تھا۔ پانی پانی اوپر سے نیچے سے، آج بھی بعضوں کی پانیوں سے عدالت ہوتی ہے، اور خدا ہونے دیتے سب کچھ۔ یہی تو لکھا، سب کچھ خدا کی طرف سے۔ یسایہ کی کتاب 45 باب پڑھیے، لکھا میں ہی سلامتی کا بانی اور میں ہی بلا کو پیدا کرنے والا، نیکی اور بدی سب کچھ خدا کہتا ہے کہ وہ میری طرف سے ہے۔ میں ہی سلامتی کا بانی اور بلا کا بھی، سب کچھ یعنی وہ لے کے آتا ہے۔ اور یہ بھی ابھی کہتا ہے کہ کیا دنیا کے بتوں میں کوئی ہے جو پانی برسا سکے؟ کوئی نہیں، یہ خدا کی قدرت، اور اس نے اس جہان کو، نوح کے پیریڈ کو پانیوں سے مارا، ان کی ججمنٹ کی، عدالت کی۔ لیکن بائبل میں سنیے کیا لکھا ہے۔ اب ایک خاندان کو خدا نے بچایا، وہ گھرانہ کس کا تھا؟ ان کو بچایا۔ اور زبور 29 پڑھیے، داؤد کیا کہتا ہے اس پیریڈ کو یاد کر کے، کہتا ہے کہ خدا طوفان کے وقت تک پیشین تھا۔ تو معنی کیا ہوئے کہ دنیا مر رہی ہے، لیکن جو ایماندار ہیں ان کے لیے خدا نے طوفان کے اوپر بھی تک لگایا ہوا ہے۔ خدا نے کہتا نشین طوفان کے وقت، نوح کے پیریڈ کے اندر طوفانوں کے اوپر خدا کا تک لگا ہوا ہے۔ تو مانی کیا کہ نوح کے گھرانے کو اس نے بچا لیا۔ آج بھی ایمانداروں کو بچاتا ہے، یاد رکھیے اس کا تک لگا ہے، بے شک طوفان ہے۔ اسی لیے تو داؤد کہتا ہے ہم کو کچھ خوف نہیں ہے، اس کو پتا ہے خدا کا تخت ہے پانیوں کے اوپر، تخت اس کا لگا ہوا ہے۔ اب صرف کرنا کیا ہے؟ وہ پکارنے کی ضرورت ہے، کہنے کی ضرورت ہے۔ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ اور لکھا جب وہ بنی اسرائیل ملک مصر سے نکل کے آئے تو ایک جگہ پہ پانی ان کو نہ ملا، وہ بڑبڑانے لگے۔ لیکن آج بھی جو بڑبڑاتے ہیں خدا ناخوش ہوتا ہے، اور بعض وہاں پر مر گئے، خدا نے مارا ان کو، کس وجہ سے کہ بڑبڑاتے ہیں۔ یاد رکھیں خدا بڑبڑانا پسند نہیں کرتا۔
جو خدا نے دی ہے برکت نعمت اسی میں رہے، خدا کا شکر ادا کرے۔ اگر کوئی بڑبڑاتا رہتا ہے وہ خدا خوش نہیں ہوتا۔ بعض بڑبڑانا ان کی لالچ کے اندر بڑبڑانا بن جاتا ہے، بڑبڑاتے رہتے ہیں، گھر میں بھی بڑبڑاتے رہتے ہیں، کلیسیا میں بھی، خاتون پر بھی بڑبڑاتے رہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے خدا خوش نہیں ہوتا۔ ہارون اور مریم بھی بڑبڑائے موسیٰ کے اوپر، خدا نے ججمنٹ کی، ان کو سزا دی۔ وہ بڑبڑائے، پانی نہیں ہے، خدا نے موسیٰ سے کہا چل اس چٹان کو کیا ہے تو وہ پانی دے گی۔ موسیٰ نے کہا چٹان کو کہا تو چٹان سے پانی نکل آیا۔ اب یہ دیکھیے چٹانوں سے گیت کیے جاتے ہیں کہ خشک چٹانوں سے پانی وہ لاتا۔ بیابانوں میں وہ چٹانوں سے پانی پیدا کرتے ہیں۔ اور لکھا چکماک کو، چکماک کا پتھر جو ہے بڑا، وہ چوڑیاں اس پتھر سے سرخ بنتی تھی، بڑا تیز پتھر ہوتا ہے، تو کہتا ہے وہ چکماک کے پتھر کو بھی چشمے بنا دیتا ہے۔ خدا کی قدرت ایسی عجیب۔ جو 114 زبور میں نے پڑھا وہاں پہ لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلے تو لکھا ہے یہودا اس کا مسکن اور اسرائیل اس کی مملکت ٹھہرا۔ دیکھیں جو بن گئے مملکت، کوئی مملکت بنے، کہے کہ میں خدا کی مملکت ہوں، میں خدا کی کاریگری ہوں، میں اس کے ہاتھ کی صنعت ہوں، مجھے اس نے بنایا ہے، خلق کیا ہے، میں اس کا ہوں۔ تو لکھا جب یہودا اس کا مسکن اور اسرائیل اس کی مملکت ٹھہرا، اب یہ بن گئے مملکت، تو لکھا جب وہ نکلے، اب نکلے تو پھر لکھا ہے اے سمندر تجھے کیا ہوا کہ تو آگے سے بھاگا۔ یہ دیکھیے نکلے، کیا بن کے نکلے تھے؟ مملکت۔ کیا بن کے نکلے تھے؟ کیا ہم اب خدا کے ہیں، خدا نے ہمیں چلا لیا ہے، ہم اس کی راہ پہ چلنا ہے۔ نکلے، لکھا جب اس کی مملکت ٹھہرے تو لکھا ہے سمندر تجھے کیا ہوا کہ بھاگا ہے تو؟ سمندر میں جگہ دی دو حصے ہو گیا کہ نکلو، خدا کے لوگ آ رہے ہیں، خدا کی مملکت آ رہی ہے۔ اور لکھا ہے پہاڑیوں تجھے کیا ہوا کہ تم بکری کے بچوں کی طرح اچھلتی ہو۔ پہاڑ پیچھے سے ہٹنا شروع ہو گئے، سمندر نے آ دیا۔ تو لیسن کیا آئے گا ہمارے لیے کہ اگر ہم خدا کی مملکت ہیں، خدا کے لوگ ہیں، اسے گھرانے کے ہیں، تو بھائی پھر سیلاب کا سمندر بھی آ جائے تو موسیٰ کہتا ہے اے سمندر تجھے کیا ہوا کہ تو بھاگا جاتا ہے۔ پہاڑیاں بکری کے بچوں کی طرح، میڈوں کی طرح اچھلتی ہیں، گونجتی ہیں، کیونکہ خدا کے لوگ آ رہے ہیں، مصر سے نکل کے آ رہے ہیں۔ تو پھر وہ آگے رکاوٹیں کیسے رہے؟ سمندر نے جگہ دے دی اور وہ نکلے وہاں سے۔ پہاڑیاں اچھلتی ہیں اور وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ چٹانوں میں چشمے جاری کر سکتا ہے۔ سمجھ داؤد کو سمجھتے ہیں، اس کو پتا تھا، معلوم تھا کہ خدا کے لوگ آ رہے ہیں۔ سمندر نے رستہ دے دیا، پہاڑیاں آگے سے ہٹ رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو خدا کی مملکت ٹھہرے، اس کے لیے جیے مرے، اور کہتا ہے جینا میرے لیے مسیح، مرنا نفع، اور کہتا ہے میں جی کے جی مسیح کی موت اپنے بدن میں لیے بڑھتا ہوں، یہ ایسی لائف بسر کرے، خدا کی مملکت ٹھہرے، بنے اس کا بیٹا بیٹی، تو پھر وہ مشکلات ہٹتی ہیں، کہتی نہیں ہے، بے شک آئے گی ضرور۔ سیلاب آیا نوح کے گھرانے کے لیے، لیکن وہاں پر خدا نے نوح کے لیے تخت لگا دیا۔ ایک فیملی، ایک گھرانہ، پورا گھرانہ کشتی میں شامل تھا۔ یہاں پہ مشکلات یہ ہوتی ہیں، پورا گھرانہ نہیں ہوتا۔ چرچ میں بھی دیکھو پورا گھرانہ کوئی ہوگا، زیادہ نہیں ہوتے، ہاں میجورٹی ہوتی، یا تو وائف گھر یا ہسبینڈ گھر، وہ اس چیز کی قدر نہیں کرتے۔ فیملی سمیت، گھرانے سمیت، داؤد کہتا ہے میں جب ٹولیوں سمیت میری پوری فیملی سمیت خدا کے گھر میں جاؤں، خوشی سے کہ میں اپنے خدا کے گھر ان سے ملنے جا رہا ہوں، اپنے کریکٹر، اپنے خالق، اپنے بنانے والے کے ساتھ میں رفاقت رکھنے جا رہا ہوں، خوشی سے۔
اس لیے بائبل میں کہا کہ خدا جو ہے نا وہ خدا کی عبادت خوشی سے کرنا. ہاں بیٹے کو چنو خوشی سے اس کی عبادت کرو. اس لیے یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر کچھ بھی کیوں نہیں ہو جاتا، اگر آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا رستہ دے مشکلات میں سے بھی نکالتا ہے. لیکن شاید کوئی گرے بھی مصیبت کے اندر، وہ بھی حادثات کا شکار ہو سکتا ہے. شاید کام پہ جاتے ہوئے ٹریفک میں اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، گھر میں کچھ مشکلات ہو گئی ہیں، یا بیٹی کی پیدائش کے وقت کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہے. یاد رکھیں کہ سب کچھ خدا کے اختیار میں، ایوری تھنگ اس کے اختیار سے کچھ بھی باہر نہیں. اور ایک مصنف نے کیا خوب کہا ہے، سنیے. کہتا ہے کہ خدا کسی بھی مصیبت کو ضائع نہیں جانے دیتا. یعنی ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو بے مقصد نہیں، اس کا ایک مقصد ہے. ارے خدا کسی بھی مصیبت کو ضائع نہیں جانے دیتا. تو مطلب ایماندار بھی مصیبت میں گر سکتا ہے، ہو بھی سکتا ہے. دنیا کے ساتھ وہ بھی مصیبتوں میں جا سکتا ہے، پریشانیوں میں گر سکتا ہے، بیماری میں جا سکتا ہے، فائنانس کے اندر اور کسی طرح سے مشکل میں جا سکتا ہے. پہلی بات تو وہ جانے نہیں دے گا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جا بھی سکتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ مصیبت میں اس کے لیے تخت لگا ہے خدا کا. وہ مایوس نہ ہو، وہ پریشان نہ ہو. مصیبت کے اندر بھی تخت لگا ہے، خدا کا تخت لگا ہے. چاہے کتنا بڑا پانی کیوں نہیں ہے، اپنے کی 40 دن رات پانی بہ رہا ہے اوپر سے نیچے سے، خدا کا تخت لگا ہوا. آپ یہ یاد رکھنا ہے صرف کہ خدا کا تخت لگا ہوا ہے. اور مصنف کہتا ہے خدا نے کبھی کسی مصیبت کو ضائع نہیں جانے دیا. ایماندار جو کچھ سہتا ہے لکھا ہے وہ تمہاری بھلائی کے لیے، بہتری کے لیے. لکھا ہے وہ کون سا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو تنبیہ نہیں کرتا، اور اگر تم اس تنبیہ میں شامل ہوئے تو بیٹے ٹھہرے، ادروائز لکھا ہے کہ حرامزادے ٹھہرے. تنبیہ کو جو سہتے لکھا ہے پختہ ہو گئے. لگتا مشکل ہے، اور بائبل میں لکھا ہے ابراہیم خط میں بالفعل ہر قسم کی تنبیہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے. غم لگتا ہے کہ کیوں ہونے دیا، کیوں ایسا ہوا. پلوس کو بھی غم لگا. وہ کہتا ہے خداوند یہ کانٹا مجھ سے ہٹا دے. آپ دیکھیں کتنا بڑا خدا کا بندہ. وہ بھی کہتا ہے یعنی تنبیہ اچھی کسی کو بھی نہیں لگتی. مشکل بیماری اچھی کسی کو بھی نہیں لگتی. اور میں نے بتایا کیا کہ خدا کسی بھی مصیبت کو ضائع نہیں جانے دیتا. خدا اس مصیبت سے بھی بھائی پیدا کرتا ہے. ہاللیلویہ. اور لکھا ہے جو ان کو سہتے سہتے پختہ ہو ان کو آخر میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتی ہے. یعنی شاید کوئی مشکلوں میں گرے، سیلابوں میں گرے، جیسے دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے سب پر، دیکھو وہ تو دونوں پر وہ چمکاتا ہے. شاید وہ گر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے خدا کا تخت پھر بھی لگا. پکارے اس کو، دعا کرے اس سے، وہ نکالے گا. وہ مشکلوں میں سے نکالے گا، بیماریوں میں سے نکالے گا. میں نے کہا گر سکتا ہے. اس سے میں نے پہلے کہا تھا کہ 3 باتیں یاد رکھیں. پہلی ایک کہ خدا کیا ہے، قادر مطلق ہے. اور دوسرا اس کی حکمت نامحدود ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ خدا کا کیا پلان، آگے کیا خدا کا پلان ہے، مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں ہے. ایک اہم بات یاد رکھیں، سب سنیے کہ خدا کے نزدیک مستقبل نہیں ہے. کیا میں نے کہا؟ خدا کے نزدیک سب کچھ اس کے آگے حال ہے. مستقبل میرے اور آپ کے لیے کل کیا ہوگا، خدا کے آگے کل پرسوں مہینوں سالوں کوئی بات، کوئی مستقبل نہیں ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ خدا کی حکمت نامحدود unlimited wisdom ہے اس کی. مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی. اس سے صرف یاد رکھیں خدا قادر مطلق ہے، خدا کی حکمت نامحدود ہے. اور تیسری اور سب سے بڑی اہم بات کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے.
محبت کرتا ہے مجھ سے، وہ میرے سے پیار کرتا ہے۔ یہ یقین رکھے، کوئی بھی ایمان رکھتا ہے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، یہ یاد رکھے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے۔ بھئی کوئی کسی کے لیے دے جان صلیب پر دے گا؟ نہیں دے گا۔ کوڑے کھائے نہیں کھائے، تماچے کھائے نہیں کھائے، اس نے کھائے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ وہ کون سا دوست ہے؟ ہاں کوئی نہیں ہے دنیا کے لوگ جو اپنے دوست کے لیے اپنی جان دے، لیکن کرائسٹ نے دی ہے۔ اس سے یہ یاد رکھیں کہ وہ مجھے اور آپ سے محبت کرتا ہے، حالات کیسے بھی کیوں نہیں ہے۔ میں سب آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں ایوب کی۔ سب کچھ جب بیل اور اونٹ اور بندے سب کچھ آتا رہا، ایک نوکر بڑا آگے آیا بھاگتا ہو، کہتا ہے کہ چاروں تیرے بیٹے اور ساتوں بیٹے اور ایک گھر میں ضیافت کر رہے تھے، تیرے بچے سب شامل تھے۔ لکھا ہے کہ ایک آندھی چلی اور وہ گھر کے کناروں پر لگی تو تیرے سب کے سب بیٹے بھی مارے گئے۔ اب یہ اتنا بڑا اس پر حادثہ آیا کہ ایک دن سب کچھ جاتا رہا، بیٹے بھی سارے سب کے سب ایک ہی دن میں چلے گئے، سب معلوم تھا یہاں چلا سب کے سب۔ اور دوست بھی آئے، 3 دوست، بلدر الیفز اور یہ بلدر سوکھی، اور یہ سب آئے، 3 دوست آئے، 7 دن بیٹھے رہے، کوئی تسلی نہیں دی سکی۔ الٹا الزام اس پر کہ یقیناً تو نے کچھ کیا ہے، گنہگار ہے تو، ایسے تو نہیں خدا نے تجھ پر اتنا بڑا حادثہ آنے دی کہ آندھی چلی، سارے تیرے بیٹے مار گئے۔ تو 37واں باب اگر پڑھے تو وہاں پر ایک چوتھے بندے کا ذکر ہے، الیفز، اس کا علی ہو، 3 دوست پہلے ہیں، یہ چوتھا ہے اس کا دوست، علی ہو اس کا نام۔ اب وہ بھی اس کو ٹونٹ کرتا ہے، اس کو کلام کی سمجھ ہے تھوڑی بہت لیکن مکمل نہیں ہے۔ اگر جب آپ پڑھیں تو ان باتوں کو آپ یاد رکھیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ چوتھا دوست ہے، صالح ہو۔ 37 باب میں اس کا ذکر، 36 سے اس کا وہ شروع ہوتی کنورسیشن۔ اب وہ بھی اس کو کیا کہتا ہے؟ وہ بھی یہی کہتا ہے کہ اگر آسمانوں سے بارش یا آندھی یا طوفان آیا تجھ پر تو کہتا ہے کیا یہ خدا کی طرف سے نہیں؟ اور یہ بھی اسے یہی کہتا ہے کہ یقیناً تو نے گناہ کیا ہے، بدکاری کی ہے، تجھ سے غلطی ہوئی ہے، اسی لیے یہ تجھ پر آفت آئی ہے۔ اور وہ آگے کہتا ہے کہ خدا وہ بادلوں کو حکم دیتا ہے، برف کو حکم دیتا ہے زمین پر گر، بادلوں کو حکم دیتا ہے، یہ مطلب کہ وہ آندھی جو آئی تیرے بچوں کی سب گناہ کی بدولت ہی نہیں ہوتا۔ خدا کئی دفعہ خود بھی ٹیسٹ کرتا ہے، جیسے جنم کا نہ اس نے یا اس کے ماں باپ نے، اسی نے کیا کہا، نہ اس نے گناہ کیا نہ اس کے ماں باپ نے۔ آگے کیا لکھا ہے؟ یہ اس لیے اندھا پیدا ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہو۔ تو مطلب کہ ہر طرح ہر وقت یہی نہیں ہوتا کہ کوئی سمجھے کہ یقیناً اس سے گناہ ہوا ہے۔ آج یہی حال ہمارے معاشرے کا ہوتا ہے، کوئی بیچارہ مشکل میں پڑ گیا بس پھر تو نے یہ کیا ہے، تجھ سے یہ ہوا ہے، شاید تو نے یہ کیا ہے، بندہ پریشان ہو جائے۔ بھئی ضروری نہیں تجھ سے یہ گناہ ہی کوئی ہوا ہو، گناہ کی سزا بھی ہے لیکن یہ ضروری بھی نہیں۔ اب یہ جو چاروں اس کے دوست، 3 پہلے اور چوتھا علی ہو، سب کے سب اسے یہی کہتے ہیں کہ تجھ سے گناہ ہوا ہے، تو نے بدی کی ہے، اور خدا بھی اس پر ظاہر ہو گئی۔ اور پھر اس کے دوستوں کو بھی خدا نے ڈانٹا، انہوں نے بھی اس سے معافی مانگی۔ اور گویا مطلب کیا ہے کہ ایوب نے لکھا کہ اس سارے پیریڈ میں اللہ نے دیکھے جسم سوروں سے بھر گیا ہے، کالا سیاہ بدن ہو گیا اس کا، اور کپڑے بھی، اور وہ ایک کھلتا رہتا ہے اپنے زخموں کو۔ خدا پر اس کا بھروسہ اعتماد تھا کہ جو کچھ مجھ پر گزر رہا ہے وہ کیا کہتا ہے، خدا نے دیا، خدا نے دیا، اسی کا نام، یعنی اسی کی طرف سے ملا تھا، چلا گیا تو کیا ہوا،
کو خدا نے بہا دیا، یہ اس کی آزمائش تھی ایوب کی، اور لیکن مبارک ہے وہ جو آزمائش تھی کیا کرتا بولیے، برداشت، اور لکھا جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا۔ آگے بولیے جو نام مرجھانے کا ہے، یعنی کوئی آزمائش میں گر سکتا ہے لیکن اگر برداشت کرتا ہے، خدا کے ساتھ قائم رہتا ہے، خدا پر بھروسہ رکھتا ہے، وہ یہ سب کچھ آ سکتا ہے، آندھیاں طوفان زلزلے جیسے ان دنوں ہو رہا ہے۔ کرائسٹ ایک دفعہ اپنے شاگردوں کے ساتھ گلیل کی جھیل کے اوپر اور کشتی میں جا رہے تھے، اور یہ سنسی پیچھے دیکھا ہے کہ وہ ریسٹ کر رہا تھا۔ اب آپ دیکھیں اتنا کام خدا کا بیٹا کرتا تھا کہ اسے ریسٹ کرنے کی ٹائم بھی نہیں تھا ملتا، سونے کے لیے ٹائم نہیں تھا ملتا۔ کسی نے کہا میں تیرے پیچھے چلوں گا، اس نے کہا کہ لونگڑیوں کے بھاٹ ہوتے ہیں وہاں کے پرندوں کے آگے بولے، لیکن ابن آدم کے لیے سار ڈلنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ ہے جی کرائسٹ کے لیے اتنا کام کرتا تھا، سر ڈلنے کی جگہ نہیں تھی، سونا بہت دور کی بات۔ یہاں تو سوئے رہتے ہیں، سنڈے سو جائیں بیسٹ، اٹھیں گے 9-10 بجے، چرچ بھی ابھی تو شروع ہی ہوا ہے، کئیوں نے جو ہے وہ دیگا بنایا ہوا ہے کہ 10:30 کے بعد ہی آنا، 10 کے بعد ہی آنا۔ خدا کا خوف رکھے، عبادت کا دن ہے، کیوں آپ ٹائم ضائع کرتے؟ خدا کا وقت، خدا کا دن۔ مسیح سے کوئی پوچھے، پولس رسول سے پوچھے کیسے خدمت ہوتی ہے؟ خدمت کہتے ہیں کہ کرنی ہے، میں نے قادم کرنا ہے، خدمت کرنی، تو پھر مسیح کو پڑھو، پولس کو پڑھو، مسیح کو پڑھو۔ لکھا ہے سر درد کی جگہ کشتی میں جا رہے ہو تو اچھا چلو سو جائیں، تھوڑی سی ریسٹ کر لیں، یہ ہے خدمت، خدا کے ساتھ چلنا۔ سو گیا پیچھے، وہ لکھا کہ آندھی چلنا شروع، پانی چلنا شروع، ایسے بارش طوفانی اور کشتی ڈوبنا شروع ہو گئی۔ شگرد آئے ہرائے مالک اٹھ، تجھے معلوم نہیں ہم ہلاک ہو جاتے ہیں۔ کرائسٹ اٹھ کر لکھا ہے ڈانٹا ان کو، ہوا پانی کو ڈانٹا، اور لکھا فوراً ساکت ہو گئے، فوراً ختم سب کچھ۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کون ہے جس کا حکم ہوا پانی بھی مانتے؟ ہوا پانی مانتے، میں اور آپ نہیں مانتے۔ یہ دیکھیے کوئی میں نے کہا حکموں میں رہو گے تو بار وقت بارش ہوگی، نہیں تو ایسے ہی ہے، ایک کتے پر بارش ہو رہی خوش حاصل جاتا رہے گا۔ تو یہ کرائسٹ نے ڈانٹا ہے، مانی اگر ہم مشکل میں جاتے بھی ہیں تو دعا کریں، ڈانٹے اس کو کرائسٹ کے نام سے، مشکلوں کو، مصیبتوں کو، طوفانوں کو، بارشوں کو، آندھیوں کو تھم جا یسوع کے نام سے۔ ہمیں ڈانٹے، وقت لگ سکتا ہے، ضرور نکل جائیں گے، یہ میرا ایمان ہے، یہ خدا کا کلام کہتا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ کوئی ایسی مصیبت میں نہیں ڈالتا جو تمہاری آزمائش سے، برداشت سے باہر ان کو ڈال سکتا ہے۔ اس لیے عزیز بھائی اور بہنوں میں خدا کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے ہر صورت میں۔ ایک بات کہہ کے پھر ختم کرتا ہوں، پولس رسول کی جب روم کی طرف جہاز میں جا رہا تھا 28 دن 14 دن وہ سمندر کے اندر، 14 دن اور سب کچھ اتنا 14 دن کا طوفان تھا، ڈوبنے لگ پڑے سارے، سب ڈر گئے کہ مر جائیں گے۔ انہوں نے سب اناج مال و متاع سب کچھ باہر نکال دیا۔ اب خدا اس پر ظاہر ہوا، خدا نے پولس سے کہا کہ خوف نہ کھا، کچھ کسی کا جانی نقصان نہیں ہوگا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہے گا۔ اگر طوفان رہا، خدا نے اس کو کہہ دیا کہ نقصان نہیں ہوگا۔ اب وہاں پر سنیے، جب بڑا طوفان تھا، جو ملاح تھے جو کشتی کو جہاز کو چلاتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم بھاگ جائیں، ہم تو بچے، کیونکہ ان کو تھوڑا سا تیرنا آتا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم بچ جاتے ہیں، باقی سارے مسافر مرتے تو مرتے۔ اب ملاح نکلنا چاہتے تھے وہاں سے۔ اب پولس نے کیا کہا؟ ان کو کہا اگر کوئی نکلے گا جائے گا تو وہ مرے گا،
لیکن اگر تو یہاں رہے گا تو وہ بچ جائے گا۔ تو معنی کیا کہ خدا پر بھروسہ رکھنا۔ پولس کہتا کہ خدا نے کہہ دیا ہے کہ کوئی نہیں مرے گا، تو ہم وہاں بیچ میں چھلانگ لگا دیتے، چلے جاتے ایسے ہی۔